بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان شب بارات۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ آج 15 شعبان شب بارات 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لیں۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ پاک وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جس کی آپ نے ہمیشہ تمنا کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں بات کر رہی ہوں 15 شعبان شب بارات کی۔ پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب، ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ بھی یہ نماز پڑھ سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پر کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو شب بارات کے نوافل کو میں بتانے جا رہی ہوں، آپ ان کو الگ الگ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جو شخص بھی 15 شعبان شب بارات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیے۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں فضیلت والی راتوں میں شب قدر ہے، شب بارات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور دنوں میں یوم عاشورہ باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرے، یہ عمل کرے جو بھی میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر ہو سکے تو ضرور کریں۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھ لیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں وہ خاص وہ بتانے جا رہی ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے، قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزہ رکھنے کے برابر، اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ شعبان میں ایک رات ایسی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس خاص عمل کو آپ گھر گھر تک پہنچا دیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے نیت۔
آپ میں نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اب ذرا دھیان و توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو میں کہوں گی کوشش کریں یہ نوافل عبادت اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں چاہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل ہی آسان سا ہے، آپ جہاں بیٹھیں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، جہاں کہیں آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنے کے لیے بتاؤں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ 15ویں رات بھی آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ کو فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن عطا فرمائے گئے، جن میں سے ایک رات شب بارات ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعاتاً محروم ہو۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ یہ عظمت والی برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، تو اس رات عبادت کیجیے۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی آپ نے ایسے گزار دیا تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات کو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں ان وظائف کو آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لیجئے، اس رات کو ضائع مت کیجئے۔ یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو 8 نوافل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں، تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، سلام پھیر لی، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھرنا ہے۔ اب یہ 2 نفل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے. آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو بھی جو چاہے آپ مانگ سکتے ہیں. کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ. اس عمل کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے. ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا، آپ کی بند قسمت کے تالے کو کھول دے گا. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ توجہ سے سن لیجئے. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اس طرح اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. یعنی آپ نے اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیجئے. آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لینا ہے. 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے. جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے. یعنی اللہم اجرنا من النار، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی. آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیجئے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد یعنی ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لیں. اس کے بعد 100 بار اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیں. تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے. گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگے، امن و سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے، رزق اور کاروبار میں برکت کی دعا مانگے. جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ مانگے. یقین جانیے یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے. تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیے. اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا. پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. جب اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دعا کر لیتے ہیں. یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں. کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. جتنے بھی دوست احباب بہن بھائی سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ درد پریشانیاں مصیبتوں کو دور فرما. اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما. جتنے بھی
मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, मौला करीम उनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ए मालिक मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानी है, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पर करम फरमा, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा। इस माह मुबारक का वासिता हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाना। अल्लाह पाक इस मुबारक रात मुझे भी, मेरे तमाम बहन भाइयों को भी खुशू व ग़ज़ू के साथ इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा, ज़िक्र व अज़कार करने की तौफ़ीक अता फरमा, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फरमा, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमा और इस अमल को सदक़ा जारिया समझ कर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफ़ीक अता फरमा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। हमारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, 5 वक़्त का नमाज़ी बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदके, इस बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाली रात के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से हमारे जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमारी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजतों को, तमाम मकासद को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।